السلام علیکم دوستو۔ دجال وہ فتنہ عظیم ہے کہ جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا ہے اور اس سے محفوظ رہنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ دجال کے حوالے سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کئی احادیث موجود ہیں کہ جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عالمی اسلام کے لیے دجال کا ظہور مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ شیطانی قوتوں کا یہ مظہر دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور اس کے ذریعے وہ دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دوستو، صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق ایک صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ پہلے نصرانی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مرتبہ اپنے 30 ساتھیوں کی ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کا سفر کر رہے تھے کہ ایک دن ان کا بحری جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا۔ اس طوفان نے ایک ماہ تک حضرت تمیم داری کے اس بحری جہاز کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو ایک جزیرہ نظر آیا۔ زمین کی شکل دیکھ کر ان لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب یہ بحری جہاز خشکی پر لنگر انداز ہوا تب اس جماعت نے ایک انتہائی عجیب و غریب جانور دیکھا جس کا سارا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور یہ کلام بھی کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ دجال کی جاسوس ہے اور پھر یہ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کو ایک گرجے میں قید طویل القامت شخص کے پاس لے گئی۔ اس دیو ہیکل آدمی کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ اس آدمی نے حضرت تمیم داری سے پہلے تو زمین پر رونما ہونے والی نشانیوں کے بارے میں دریافت کیا کہ تبریہ نامی جھیل میں پانی ہے یا نہیں اور بیسان نامی علاقے کی کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں۔ پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا اور ان کا احوال سننے کے بعد اس جماعت کو بتایا کہ وہ دجال مسیح ہے اور وہ وقت قریب ہے کہ جب دجال اس جزیرے سے نکل کر صرف 40 دن کے مختصر سے عرصے میں تمام دنیا پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ صرف مکہ اور مدینہ ہی وہ جگہ ہیں جو دجال کی آمد اور اس کے شر سے محفوظ رہیں گی۔ دوستو، صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق دجال کسی نامعلوم جزیرے میں قید ہے جس کا اتا پتہ کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ دنیا میں موجود بہت سے جزائر کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہی دجال کی کمین گاہ ہو۔ ایسا ہی ایک جزیرہ ملک یمن میں بھی موجود ہے جسے سکوترا کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کے عجیب و غریب محل وقوع اور نباتات و حیوانات کے باعث اسے دجال کا جزیرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جزیرہ سرزمین عرب کے ملک یمن اور افریقہ کے ملک صومالیہ کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق یہ جزیرہ حقیقت میں افریقہ کا حصہ تھا، مگر 50 لاکھ سال قبل یہ دنیا کے تمام براعظموں سے جدا ہو گیا تھا۔ اسی لیے یہاں کے نباتات، چرند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے ہر حصے سے کافی حد تک مختلف نظر آتے ہیں۔ اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کی زرخیز ترین مٹی میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے بلکہ یہاں پر اگنے والے نباتات دنیا کے دیگر حصوں سے قدرے مختلف اور انوکھے ہیں جو کہ دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں اگ سکتے۔ اس جزیرے میں ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلڈ ٹری کہتے ہیں۔ مقامی لوگ اس درخت کو دم الاخوین کے نام سے بھی پکارتے ہیں، جس کا مطلب ہے 2 بھائیوں کے خون والا درخت۔ اس درخت کا یہ نام رکھنے کی کوئی تاریخی وجہ اب تک دریافت نہیں ہو سکی، البتہ اس درخت کے تنے کو کاٹنے پر اس میں سے لال رنگ کا خون جیسا مائع نکلتا ہے جسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس درخت سے نکلنے والے خون نما اس مائع کو ماضی میں مختلف مقدس مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور حالیہ دور میں بھی اس کا استعمال کاسمیٹکس اور مختلف ادویات میں کیا جاتا ہے۔ اس جزیرے میں ایک اور انوکھا پودا پایا جاتا ہے کہ جس کے تنے کا نچلا حصہ بوتل کی طرح چوڑا ہوتا ہے جبکہ اوپر جاتے ہوئے یہ پتلا اور نازک ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس پودے کی بناوٹ کے اعتبار سے اسے دی بوٹل ٹری کا نام دیا گیا ہے۔ اس پر لگنے والے پھول اس قدر خوبصورت ہوتے ہیں کہ انہیں صحرائی گلاب کہا جاتا ہے، لیکن یہ پودا اس قدر زہریلا ہے کہ بڑے سے بڑے جاندار کو منٹوں میں موت کی گھاٹ اتار سکتا ہے۔ سکوترا نامی اس جزیرے کے بلند و بالا پہاڑوں میں بہت سی قدیم غاریں موجود ہیں جہاں انتہائی قدیم دور کے انسانوں کے نشانات موجود ہیں۔
یہ تمام نشان اس جزیرے کی قدامت اور یہاں روز اول سے انسانوں کے بسنے کی گواہی دیتے ہیں۔ دوستو، جس طرح روایات بتاتی ہیں کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایک ایسی جگہ سے ہوگا کہ جہاں سے وہ مشرق وسطیٰ کو آسانی سے متاثر کر سکے گا، اس کے علاوہ دجال کی رہائش کی جگہ انوکھی اور منفرد ہوگی۔ ان تمام تر نشانیوں کے باعث لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔